رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ آج تقریباً 90% مسلمان ہیں جو صبح سو رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھو ایک صف پوری نہیں ہوتی، اکثر کی صبح 9 بجے 10 بجے ہو رہی ہے، نہ فجر کی نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اشراق ہے، پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، نہ چاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو نے اللہ کی اطاعت کتنی کی، اللہ کی فرما برداری کتنی کی کہ آج رزق میں برکت نہیں۔ سلف کی عادت تھی ایک اللہ کا حکم سنتے تھے کیفیت بدل جاتی تھی، آج سنتے ہیں لیکن آج عملی زندگی میں زندگی تبدیل نہیں ہو رہی۔ امام ابن قدامہ نے التوابین میں، علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک دیہاتی اعرابی نظر آیا، اونٹ پہ سوار تھا، آ رہا تھا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اصمعی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد سے۔ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ مسلمان تو تھے لیکن قرآن کی تلاوت سے اتنے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ذرا میرے سامنے بھی قرآن پڑھو۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے سورہ زاریات شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی رزق آسمان والے کے ساتھ تعلق سے ملتا ہے۔ جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اللہ اتنا عزت کے ساتھ رزق کو قدموں میں لائے گا، ورنہ انسان رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، ملے گا ضرور لیکن در در کی ٹھوکریں کھا کر۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ عزت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ۔ فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء هو العبادہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سب احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں اور میں ان کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور میں ان کی پکار پر جواب بھی دیتا ہوں۔ گویا اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہم سب کو خطاب کر کے یہ فرمایا کہ میرے بندو میں تمہارے بہت قریب ہوں، تم جب بھی مجھے پکارو گے تو میں تمہاری پکار کو سنوں گا اور تمہاری پکار کو میں قبول کروں گا۔ بس ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر ایمان لے کر آئے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اور اللہ نے ہمیں حکم دیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ،
کہ تم تلاوت کیجئے وہ جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، یعنی قرآن کریم کی، اور نماز قائم کیجئے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز انسان کو بے حیائی سے اور برائی سے روکتی۔ ولذکر اللہ اکبر، اور اللہ کا ذکر، اللہ کی جو یاد ہے یہ سب سے بڑھ کر ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو رب العالمین سب کو جانتا ہے۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے، یعنی جس طرح دیگر چیزیں عبادت ہیں، نماز عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، تو دعا بھی عبادت ہے۔ دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان اللہ سے مانگتا نہیں ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندے پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں سے مانگو تو انسان ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اللہ سے نہ مانگے تو اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کو خوشی اس پر ہے کہ بندہ اللہ سے مانگے تو رب العالمین اسے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں حکم ہے کہ اگر ایک انسان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تب بھی وہ اللہ سے مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غفلت والے دل کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، بے نیازی کے ساتھ، غیر متوجہ ہو کر اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ تو قرآن و سنت میں ہمیں اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ انسان پر جب بھی کوئی حالات، مصائب، پریشانیاں آئیں تو بندہ اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ حضرات سلف میں یہی بات تھی، جب بھی حالات آتے اللہ کی طرف رجوع کرتے، رب العالمین کی مدد اور نصرت ہوتی تھی۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں جی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی پکار کو قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے پکارنے کی اور اس قبولیت کی صورتیں مختلف ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بندہ اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کو عطا کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ اس طرح قبول کرتا ہے کہ دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اور جب قیامت کے دن انسان اس ذخیرے کو دیکھے گا، اس پر ملنے والی نعمتوں کو، اجر و ثواب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب کا بدلہ مجھے اسی طرح آخرت میں جنت میں ملتا۔ تو دعا ہر ایک کی قبول ہو رہی ہے، لیکن اس قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں جو ہمیں بسا اوقات سمجھ نہیں آتی، لیکن رب العالمین جب بھی کوئی انسان اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ مانگنے والا اخلاص کے ساتھ مانگ رہا ہو، درد دل کے ساتھ مانگ رہا ہو، توجہ کے ساتھ ہو، شروع میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ہو، دعا مانگتے وقت عجز و انکساری، خشیت اور تواضع کی کیفیت ہو، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، مسنون الفاظ کے ساتھ دعا ہو، درد دل سے دعا ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انسان کی جتنی فکر ہوتی ہے، لگن ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، رب العالمین کا فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ والدہ کو دعوت دی تو والدہ نے کچھ نازیبہ بات کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے اللہ میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ام ابی ہریرہ، یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابھی دعا ہوئی ہے، حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ میں پہنچتا ہوں، گویا زبان حال سے کہہ رہے میں پہلے پہنچتا ہوں، یہ میری دعا پہلے پہنچتی ہے۔ جیسے ہی پہنچے دروازہ بند تھا، گھر میں غسل ہو رہا تھا اور پانی کی جو چھینٹیں ہیں اس کے نیچے گرنے کی آواز آ رہی تھی، تو ماں آواز پہچان گئی ابو ہریرہ کی دستک سے، والدہ کو پتہ چل گیا، فرمایا بیٹا صبر کرو۔ انہوں نے صبر کیا، ماں نے غسل کیا، لباس پہنا، بڑی چادر ڈالی، فرمایا ابو ہریرہ مجھے حضور کے پاس لے کر چلو، میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اسی وقت کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو گئی۔ ادھر حضرت ابو ہریرہ کی فکر تھی، توجہ تھی، اللہ سے مانگنا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ہاتھ اٹھے، ادھر دعا ہوئی، ادھر ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت مل گئی۔ میرا واقعہ سنانے کا مقصد ہے رب العالمین دعائیں قبول فرماتا ہے، لیکن یہ دعا تب قبول ہوتی ہے جب انسان کا یقین پختہ ہو جائے کہ میری دعا قبول ہوگی اور اللہ ہی سے میرے مسائل حل ہوں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ۔ ہاں لاپرواہی دل کے ساتھ، بے پرواہ دل کے ساتھ ہو پھر اللہ قبول نہیں فرماتا۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، حضور سوئے ہوئے تھے، حضور بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جو پہلا لشکر ہوگا جو سمندری جہاد میں جائیں گے اور وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور جو ان میں شرکت کرے گا آپ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں بھی اس میں شرکت فرما لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا تم اس کے اول دستے میں ہوں گی، تو حضور کی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوے میں شریک بھی ہوئیں اور جیسے ہی سمندری سفر سے باہر اتری تو اچانک سواری سے گر گئیں اور ان کا انتقال ہو گیا، تو گویا اللہ رب العزت نے اس میں ان کو شرکت کا موقع بھی عطا فرما دیا۔ امام الانبیاء کی دعا بھی ان کے حق میں قبول ہو گئی اور اللہ کے راستے میں اللہ نے بہترین موت بھی عطا فرمائی۔ تو ان کی طلب تھی، حضور کی دعا تھی، رب العالمین کے ہاں دعا کی قبولیت ہو گئی۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے۔ آج اگر ہماری طلب ٹھیک ہو جائے، جیسے ہم سمجھتے ہیں ہمارے مسائل دکان سے، فیکٹری سے حل ہوں گے، فلاں سے ہمارا تعلق قائم ہو ہمارے مسائل حل ہوں گے، تو رب العالمین نے ہمیں بھی اس گمان پہ چھوڑ دیا۔ آج اللہ کی وہ مدد اور نصرت ہمارے ساتھ نہیں ہے جو اللہ کی حضرات سلف کے ساتھ مدد و نصرت شامل تھی۔ ان کا ایمان پختہ تھا، ادھر دعا ہوتی ادھر اللہ کی طرف سے غیبی نصرت اور مدد شامل ہو جاتی۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اس میں بھی واقعہ ہے اور صفت الصفوہ میں بھی ہے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں بیت اللہ میں تھا، تو جب میں طواف سے فارغ ہوا، بیت اللہ سے باہر نکلا تو میں چلتے چلتے سامنے پہاڑ تھا جبل ابی قبیس، تو میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ جبل ابی قبیس سے بیت اللہ کا منظر بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، تو میں پہاڑ پر تھا تو میری نظر پڑی ایک شخص پر، میں نے دیکھا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا اور بڑے گڑ گڑا کر، بڑی تواضع عاجزی کے ساتھ۔ تو میں نے کہا میں بھی اس کی دعا میں شریک ہوتا ہوں۔ لیث بن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں گیا، ان کے قریب بیٹھ گیا، میں نے دیکھا وہ دعا کر رہا تھا اور دعا کرتے وقت جب انہوں نے دعا شروع کی ان کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے وہ کہتے تھے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر کہتے رہے یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اور پھر یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اور پھر پڑھا یا حی یا قیوم۔ وہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کا سانس پھول گیا۔ پھر کہا جب وہ دعا کر رہے تھے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، فرمایا اے اللہ میں تجھ سے دو چیزیں مانگتا ہوں۔ نمبر ایک، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے میں انگور کھاؤں اور اس وقت حرم میں کہیں انگور نہیں ہے، مولا کریم میرے لیے انگور کا انتظام فرما۔ دوسری دعا کی کہ یا اللہ میری احرام کی چادریں پھٹ گئی، گندی ہو گئی، میں چاہتا ہوں احرام کی نئی چادریں مجھے مل جائیں اور وہ پہن کر میں طواف کروں۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے، میں آمین کہہ رہا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ان کی دعا پوری ہوئی میں نے دیکھا ان کے دائیں طرف بڑے خوبصورت ٹرے کے اندر انگور پڑے ہوئے ہیں اور دائیں طرف میں نے دیکھا دو خوبصورت احرام کی سفید ستھری چادریں پڑی ہوئی ہیں۔ لیث بن سعد کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آپ بھی کھاؤ۔ میں نے جب انگور کھائے تو ان انگوروں میں جو گٹھلی اور بیج ہوتا ہے وہ نہیں تھا، اور ایسا ذائقہ تھا کہ میں نے کبھی زندگی میں ایسا ذائقہ نہیں دیکھا تھا۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اللہ نے کیسی دعا قبول فرمائی کہ کہیں پر انگور نہیں ہے اور اللہ نے غیبی ان کے لیے انگور کا انتظام کر دیا پہاڑ کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا تم دائیں طرف دیکھو تاکہ میں احرام کی یہ چادریں پہن لوں۔ کہتے ہیں میں نے اپنا رخ تبدیل کیا تو وہ ایک آڑ میں چلے گئے، انہوں نے احرام کی ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر اوڑھ لی، جو دوسری چادریں تھیں وہ ان کے ہاتھ میں تھیں۔ جبل ابی قبیس سے نیچے اترے، بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں طواف کے لیے۔ میں سوچنے لگا یہ اللہ کا نیک بندہ ہے کون؟ ادھر ہاتھ اٹھے ادھر اللہ کی طرف سے دعا کی قبولیت ہو گئی۔
تو راستے میں جب میں دیکھ رہا تھا لوگ ان سے مصافحہ کر رہے تھے، مل رہے تھے، دعاؤں کی درخواست کر رہے تھے، تو میں نے کسی سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ آپ پہچانتے نہیں؟ میں نے کہا نہیں پہچانتا۔ کہا یہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، جو اہل بیت میں سے گزرے ہیں، آل رسول میں سے تھے، بڑے نیک صالح بزرگ، اپنے دور کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے۔ حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں سمجھ گیا واقعی اللہ کے ساتھ کیسا مضبوط تعلق ہے، ادھر دعا ہوئی، جو مانگا اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، آج ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو گیا، تعلق بنے گا اعمال سے۔ آج امت میں اعمال رفتہ رفتہ ختم ہو رہے ہیں، سب کی توجہ اس طرف ہے مال کس طرح آ جائے، صبح سے رات تک فکر ہے دولت کی، پیسے کی، اعمال کی فکر کم ہو گئی۔ حضرات صحابہ اور سلف میں فکر تھی تو اعمال کی فکر تھی۔ صحابہ اکرام میں تنگ دست صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ یہ مالدار صحابہ ہم سے آگے بڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس طرح؟ فرمایا یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں وہ بھی، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، جہاد میں مال لگاتے ہیں۔ ہم تنگ دست ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے تو ہم جہاد میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے، ہم تو پیچھے رہ گئے۔ یہ مالدار صحابہ تو ہم سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کو فکر کس کی؟ اعمال کی فکر۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسا عمل بتاتا ہوں اگر تم وہ کرو گے تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، کوئی تم سے سبقت نہیں کر سکے گا الا کہ وہ شخص جو یہی عمل اختیار کر لے تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بڑھ سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تو تم سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، کوئی تم سے سبقت نہیں کر سکے گا۔ نادار صحابہ سن کر بڑے خوش ہو گئے، آئے وظیفہ شروع کر دیا۔ اب جب مالدار صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ وظیفہ یہ لوگ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، انہوں نے بھی وہ وظیفہ شروع کر دیا، وہ بھی اہتمام کرنے لگے۔ نادار صحابہ پھر حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ یہ وظیفہ تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، اب وہ بھی ہم سے پھر آگے بڑھنے لگ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، پھر یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں صحابہ میں فکر کس کی؟ اعمال کی فکر ہے۔ حضور توجہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اعمال پر۔ بعض صحابہ اکرام حضور کے پاس آئے، ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ کون سا مال بہتر ہے کہ ہم جمع کریں، سونا بہتر ہے سونا جمع کریں، چاندی بہتر ہے کہ وہ جمع کریں۔ آپس میں یہ بات چلی، فکر ہوئی کون سی چیز جمع کریں جو بہتر چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور نے فوراً توجہ ہٹائی مال سے، اعمال پر لے کر آئے۔ سب سے افضل چیز افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، سب سے افضل چیز وہ زبان جو اللہ کی یاد میں لگ جائے، وہ دل جو اللہ کا شکر ادا کرے، وہ نیک صالح بیوی جو نیکی کے کاموں میں تمہارے ساتھ تعاون کرے، یہ سب سے افضل چیز۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے سونا افضل ہے کہ چاندی؟ مقصد ایک دنیا میں کیا چیز جمع کروں؟ آپ فرما رہے ہیں سب سے افضل چیز لسان ذاکر، اللہ ایسی زبان دے جس پر ہر وقت اللہ کی یاد ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں تر ہو۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، گھنٹوں بیٹھ کر اپنا وقت ضائع کرتے، فون آتا ہے جی آ رہے ہیں آپ کے ساتھ گپ شپ لگانے کے لیے، بیٹھ جاتے ہیں چلو ٹائم پاس کرتے ہیں۔ مسلمان کے پاس اتنا فضول ٹائم ہے کہ وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر آپس کی گفتگو میں یا موبائل میں اور سناؤ کہہ کر وقت ضائع کر رہا ہے۔ مسلمان کا وقت تو ذکر میں گزرتا ہے، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہونی چاہیے۔ حضرات سلف میں یہی معمول تھا، ہر وقت زبان پر اللہ کی یاد ہے۔ الرسالۃ القشیریہ میں ایک واقعہ، ایک بزرگ بڑی کثرت سے ذکر اللہ کرتے، لفظ اللہ کا ورد لا الہ الا اللہ، تسبیحات کا معمول تھا۔ ایک دفعہ زخمی ہو گئے، سر پہ چوٹ لگی، خون نیچے گرا، خون کا جو قطرہ نیچے گرتا تھا اس سے لفظ اللہ بن جاتا تھا۔ جو قطرہ نیچے گرتا تھا ایسا نظر آتا، محسوس ہوتا کہ اس سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہوتا تھا۔
زندگی اللہ کی یاد میں گزری، خون کا قطرہ نیچے گرتا اس پہ لفظ اللہ نظر آتا تھا، رب العالمین پھر انسان کی زبان پر زندگی میں اس چیز کے آثار ظاہر کر دیتا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں افضلہ لسان ذاکر، کہ ہمہ وقت زبان پر اللہ کا ذکر ہو، وقلب شاکر، شکر کرنے والا دل اللہ عطا فرما دے، ہر وقت اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہو، نعمتوں کا شکر ہو کہ مولا کریم تو نے یہ نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں، ان سب نعمتوں پر اللہ کا شکر ہو۔ اللہ کی ہر نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان آنکھ بند کر دے یا بجلی چلی جائے اندھیرے کمرے میں ہو، اس وقت پتہ چلتا ہے آنکھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اندھیرا ہوا، کچھ نظر نہیں آ رہا، آج 24 گھنٹے اللہ نے ہماری آنکھوں میں بینائی رکھی، کانوں میں شنوائی رکھی، زبان میں گویائی رکھی، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوسری چیز قلب شاکر، تیسری چیز وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، وہ نیک بیوی جو نیکی کے کاموں پر انسان کے ساتھ تعاون کرے، نیک صالح بن جائے، اس کی زندگی دین پر آ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت، اس لیے انسان کوشش کرے اپنے گھر کے ماحول میں بھی دینداری لائے، اپنے بیوی بچوں کو بھی دین سکھائے۔ ہمیں اولاد کی دنیا کی فکر ہے، دین کی فکر نہیں۔ یہ تو فکر ہے اولاد کے لیے گھر بن جائے، سرکاری نوکری لگ جائے، اولاد پاؤں پہ کھڑی ہو جائے، اس کے پیسے کی فکر، جائیداد کی فکر، دنیا کی فکر، بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا اس کی فکر نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا اس کی فکر نہیں، گھر کے ماحول میں دین نہیں اس کی فکر نہیں، اولاد کی زندگی میں نظام الاوقات نہیں اس کی فکر نہیں۔ آج تو 11 بجے صبح ہوتی ہے، رات انٹرنیٹ اور کیبل پہ گزر جاتی ہے۔ اکثر ایسے ہیں جو فجر کی نماز نہیں پڑھتے یا پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ امت کے لیے برکت والا وقت صبح کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ آج تقریباً 90% مسلمان ہیں جو صبح سو رہے ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز میں دیکھو ایک صف پوری نہیں ہوتی، اکثر کی صبح 9 بجے 10 بجے ہو رہی ہے، نہ فجر کی نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ اشراق ہے۔ پھر کہتے ہیں رزق میں برکت نہیں، نہ چاکیاں ہیں، جھگڑے ہیں۔ تو نے اللہ کی اطاعت کتنی کی، اللہ کی فرما برداری کتنی کی کہ آج رزق میں برکت نہیں۔ سلف کی عادت تھی ایک اللہ کا حکم سنتے تھے، کیفیت بدل جاتی تھی۔ آج سنتے ہیں لیکن آج عملی زندگی میں زندگی تبدیل نہیں ہو رہی۔ امام ابن قدامہ نے التوابین میں، علامہ یافعی نے روض الریاحین میں واقعہ لکھا۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے، راستے میں دیکھا کہ ایک دیہاتی اعرابی نظر آیا، اونٹ پہ سوار تھا، آ رہا تھا۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کو دیکھ کر پوچھنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اصمعی۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مسجد سے۔ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو یہ مسلمان تو تھے لیکن قرآن کی تلاوت سے اتنے واقف نہیں تھے، تو انہوں نے کہا ذرا میرے سامنے بھی قرآن پڑھو۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں نے سورہ زاریات شروع کی، پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمانوں میں اللہ نے تمہارے لیے رزق رکھا ہے اور اسی کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یعنی رزق آسمان والے کے ساتھ تعلق سے ملتا ہے، جتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا اللہ اتنا عزت کے ساتھ رزق کو قدموں میں لائے گا، ورنہ انسان رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، ملے گا ضرور لیکن در در کی ٹھوکریں کھا کر۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ عزت کے ساتھ، استغنا کے ساتھ قدموں میں اس کے رزق کو اللہ لائے گا۔ تو انہوں نے قرآن کی آیت سنی، فوراً کہا بس، اسی وقت رکے، اونٹ کا نہر کیا، اونٹ کے گوشت کے حصے بنائے اور سارے اونٹ کا گوشت اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا۔ پوچھا آپ کے پاس چادریں ہیں؟ امام اصمعی نے کہا ہیں۔ 2 چادریں لی، ایک چادر نیچے باندھی، ایک چادر اوپر اوڑی، کہا میں عمرے کے سفر میں جا رہا ہوں۔ بس قرآن کی یہ ایک سورت کی چند آیتیں سنی ہیں، زندگی بدل گئی۔ وہاں سے عمرے کے سفر میں روانہ ہو گئے۔ امام اصمعی کہتے ہیں جب میں ہارون الرشید کے ساتھ حج کے سفر میں اگلے سال گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص مجھے پیچھے سے آواز دے رہا ہے۔ کہتے ہیں جو میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص وہی دیہاتی تھا جو مجھے فلاں جگہ ملا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا اصمعی میرے سامنے قرآن پڑھو۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے اس کے سامنے قرآن پڑھا، اور جب میں پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پھر پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اس نے کہا یہ تو اللہ کا وعدہ سچا تھا، پورا ہو گیا، آگے پڑھو۔ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، تو کہا اللہ نے سارے سفر میں میرے لیے رزق کا انتظام کیا، آگے پڑھو۔ انہوں نے اگلی آیت پڑھی
فورب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، آسمان اور زمین کے رب کی قسم ہے، تیرے رب کا قرآن اس طرح سچا اور برحق ہے جیسے تمہاری گفتگو برحق ہے۔ جیسے انسان بول رہا ہے، بولنے میں کوئی شک نہیں، یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے آتا ہے، اسی طرح اللہ کا قرآن بھی برحق ہے۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی، اس شخص نے کہا کس چیز نے اللہ رب العزت کو اتنے جلال میں لایا کہ رب العالمین نے قسم کھائی؟ کیا بندے اللہ کی بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ قرآن سچی کتاب ہے؟ اللہ قسم کھا کے کیوں کہہ رہا ہے؟ کیا بندے ایمان نہیں لاتے؟ تو یہ کیوں ایمان نہیں لاتے؟ بس یہ درد دل سے کہا، ایک چیخ نکلی، کلمہ پڑا، وہیں گرا، انتقال ہو گیا۔ قرآن کی ایک آیت سن کر اپنی جان دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات سلف کی زندگی میں آپ کو یہ ایک چیز نمایاں نظر آئے گی، ان کا ایک اللہ سے تعلق مضبوط ہو گیا۔ جو اللہ سے مانگتے پھر رب العالمین کی عطا بھی ان کے ساتھ اسی طرح ہوتی تھی۔ علامہ یافعی نے روز الریاحین میں ایک واقعہ لکھا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم حج کے سفر میں گئے، سفر چل رہا تھا، راستے میں ایک بوڑھی عورت نظر آئی، تو میں نے دیکھا وہ بوڑھی عورت، اس کے پاس سواری نہیں ہے، پیدل سفر کر رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا ترس آیا، اتنا طویل سفر اور اس اماں جی کے پاس کوئی سواری نہیں اور پیدل چلتی جا رہی ہے۔ تو ایک جگہ پر قافلہ رکا، میں نے سب قافلے والوں سے کچھ پیسے جمع کیے، میں نے کہا اس اماں جی کو دیتے ہیں تاکہ یہ اماں اپنے لیے سواری کا انتظام کر دے۔ تو میں نے وہ پیسے جمع کر کے اس بوڑھی اماں کے پاس لے کر گیا کہ اماں جی یہ پیسے لے لو، آپ کے پاس سواری نہیں، کرائے کی سواری کا اپنے لیے انتظام کر لو۔ اس بوڑھی اماں نے مالک بن دینار کو دیکھا، پھر آسمان کی طرف ایک نگاہ ڈالی، فرمایا مالک ان دراہم کو اپنے پاس رکھو، مجھے دنیا اور دولت کی ضرورت نہیں، تم پیسہ اپنے جیب سے نکالتے ہو، مجھے میرا رب پیسہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا اس عورت نے یوں اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہ سے مانگا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، کہاں مٹھیاں بند کی، ہاتھ نیچے کیا تو ہاتھوں میں دینار اور دراہم تھے۔ فرمایا مالک ہمیں دنیا نہ دو، میں یہ سفر اس لیے کر رہی ہوں اللہ کی محبت نصیب ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو سواری پہ نہیں جاتا، پیدل جاتا ہے۔ تو میں اللہ سے معافی مانگتے ہوئے جا رہی ہوں، باقی مجھے دنیا کی ہرس نہیں، پیسے کی لالچ نہیں، تم نے پیسہ جیب سے نکالا، میرا رب مجھے پیسہ غیب سے عطا فرماتا ہے۔ سونے اور چاندی کا خالق تو اللہ ہے، یاقوت اور زمرد کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، پیٹرول تیل معدنیات کا رب تو میرا اللہ ہے۔ مسلمان کا یقین کمزور ہو گیا، وہ سمجھتا ہے میرے مسائل دکان سے حل ہوں گے، فیکٹری سے حل ہوں گے، میرا بیٹا باہر جائے گا دبئی سعودیہ مسئلہ حل ہوگا۔ مسائل اس سے حل نہیں ہوں گے، مسائل اللہ سے تعلق سے حل ہوں گے۔ بیٹا لاکھوں روپے کما رہا ہوگا لیکن ہوگا پھر نافرمان، اربوں روپے پیسہ ہوگا لیکن ہوگا بد اخلاق۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دل کی دنیا بدلتی ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، اس لیے ایک فکر پیدا ہو جائے جو ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یا اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اولاد دین پر آئے گی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا سلف کے اللہ سے تعلق تھا، اس لیے وہ لوگ کامیاب زندگی گزار کے گئے۔ کامیاب وہی انسان ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے اللہ ناراض ہے وہ دنیا میں پیسہ دولت لے کر بھی ناکام ہے، جس سے اللہ راضی ہے وہ کرائے کے گھر میں مٹی کے گھر میں ہے کامیاب ہے، اللہ ناراض ہے سونے کے گھر میں ہے ناکام ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے موت برحق ہے، تم میں سے ہر ایک کو پورا پورا دیا جائے گا ان کے اعمال کا بدلہ، جو جہنم سے بچ گیا جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کامیاب کس کو کہہ رہا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا جنت میں چلا گیا، اللہ فرما رہے وہ کامیاب ہے۔ فرمایا دنیا کی زندگی تو دھوکہ اور غرور ہے۔ تو کامیابی کا معیار اللہ کی رضا ہے کہ اللہ جس سے راضی ہے وہ کامیاب ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، سب سے بڑی چیز اللہ کسی سے راضی ہو جائے۔ اور رب العالمین کی رضا کی علامت عبادت کی توفیق، عبادت کی توفیق ملنا، اعمال کی توفیق ملنا اللہ کے راضی ہونے کی علامت۔ تاریخ بغداد میں ہے علی بن موفق رحمت اللہ علیہ زندگی میں 60 مرتبہ حج کیا۔ ایک دفعہ آخری دفعہ حج کے سفر میں خیال آیا
کہ الحمدللہ اتنے عرصے سے آ رہا ہوں، پتہ نہیں یہ عبادات اللہ کے ہاں میری قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی۔ اللہ سے دعا کر رہے تھے، یا اللہ تو مجھے توفیق عطا فرماتا ہے، کیا میری عبادت قبول ہوتی ہے؟ علی بن موفق دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ خواب میں دیکھا ایک غیبی آواز سنی، علی تم اس کو اپنے گھر بلاتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو، اللہ بھی اسے اپنے گھر بلاتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ فرمایا علی تم سے محبت کرتا ہوں اسی لیے تو تمہیں اپنے گھر بلاتا ہوں۔ تو 60 مرتبہ زندگی میں حج پر گئے، یہ اللہ کی توفیق سے ہے اعمال۔ تو میں ایک بات عرض کر رہا تھا، اس وقت ضرورت ثمر کی ہے اللہ سے مانگنا اور تعلق ہو۔ رب العالمین انسان کے تعلق پہ، مانگنے پہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے خطبات عثمانی کی پہلی جلد میں سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، وہاں حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جرمنی سے ایک مسلمان کا مجھے خط آیا، اس خط میں تھا کہ میں پاکستان کا رہنے والا ہوں اور میں یہاں سے جرمنی گیا کام کاج کے لیے، تو جرمنی میں میری نوکری لگ گئی، تو میں نے وہیں پر ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر لی۔ اب تھا تو مسلمان کا، لیکن زندگی فسق و فجور میں، گناہوں میں گزرتی تھی، تو بس صرف اس وجہ سے کہ وہاں کی شہریت مل جائے تو ایک عیسائی لڑکی سے شادی کر دی، زندگی گزر رہی۔ اب جب اولاد پیدا ہو گئی تو اب اندر دل میں تو ایمان تو تھا، مسلمان تو تھا، اگرچہ ماحول کی وجہ سے گناہ میں تھا، تو اب بیوی اولاد کو عیسائی بنا رہی تھی۔ وہ بچوں کو چرچ لے کے جاتی، وہاں پر عیسائیت کی تعلیم دیتی، یہ شوہر کہتا کہ نہیں میں ان کو مسلمان بناؤں گا، تو وہ آگے سے لڑتی جھگڑتی، آپس میں جب جھگڑا ہوتا تو یہ بات کرتا تو وہ دلائل دیتی، یہ جواب نہ دے سکتا، علم نہیں تھا اس کے پاس، اپنے مذہب کا علم تھا۔ تو یہ نوجوان خط لکھ رہا ہے حضرت کو کہ اب میرے بچے ہو گئے اور میری بیوی میرے بچوں کو عیسائی بنا رہی ہے، آپ بتائیے میں اس ملک میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، میں کیا کروں؟ حضرت نے اس کو جواب میں 2 باتیں لکھی، فرمایا ایک میں اپنی کتاب بھیج رہا ہوں عیسائیت کیا ہے، اس کا انگریزی میں ترجمہ ہے، تم ان کو دو کہ وہ اس کو پڑھ لے، اور دوسری بات کہی کہ اپنی گھر والی سے کہو کہ وہ ہر وقت اللہ سے یہ دعا کرے، خصوصاً رات کو آخری پہر میں اٹھ کر کہ یا اللہ اگر یہ عیسائیت برحق ہے تیرے ہاں تو اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، اور اگر دین اسلام برحق مذہب ہے تو یا اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے اور مجھے مسلمان کر دے۔ اپنی گھر والی سے صرف یہ کہو وہ اللہ سے یہ دعا رو رو کے مانگے۔ یہ شخص کہتا ہے جب خط اس کو پہنچا، اس نے وہ کتاب اپنی گھر والی کو دی، پڑھ رہی ہے، ساتھ گھر والی سے کہا تم دعا کرو میں بھی کرتا ہوں۔ گھر والی بھی دعا کرتی، اگر عیسائیت برحق ہے تو اس کی محبت میرے دل میں ہو، اگر مذہب اسلام سچا ہے یا اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے۔ 1-2 ماہ گزر گئے، اب کچھ اثرات سامنے نہ آئے۔ اس نوجوان نے دوسرا خط لکھا، کہا حضرت گھر والی کی حالت تو اسی طرح ہے۔ حضرت نے فرمایا تم بھی دعا کرتے رہو، وہ بھی دعا کرے، انشاءاللہ اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ فرماتے میں نے دوسرا خط لکھ لیا، اس کے بعد 1 مہینہ گزرا تھا، اس کا تیسرا خط آیا، اس میں اس نوجوان نے لکھا میں اپنی اسی گھر والی کے ساتھ یونیورسٹی جا رہا تھا، گھر والی کے کوئی امتحانات تھے، تو گاڑی چلاتے چلاتے میری گھر والی اچانک اتنا رونے لگی کہ گاڑی نہ چلا سکی، اس نے ایک طرف گاڑی کو کھڑا کر دیا، خوب رو رہی، کہا مجھے کسی کے پاس لے کے چلو کہ وہ مجھے مسلمان کر دے۔ کہا حالانکہ گھر سے آئی عیسائی تھی، عیسائی مذہب پہ تھی، لیکن گاڑی چلاتے چلاتے اس کے دل کی دنیا بدل گئی ہے، کہا مجھے ابھی لے کر چلو کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ یہ مسلمان کہتا ہے میں ایک دم خوش ہوا، میں نے آگے گاڑی خود چلائی، ایک مسجد کے قریب لے کر گیا، جرمنی کے وہاں مسلمان عالم تھے، اس کو بتایا، انہوں نے کلمہ پڑھایا، کہا میری بیوی الحمدللہ مسلمان ہو گئی، میرے بچے بھی اب مسلمان ہیں، کہا رمضان کا مہینہ اب شروع ہو گیا، آج ہم نے پہلا روزہ رکھا ہوا ہے، سحری میں ہم اٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو پہلا خط شوہر کا تھا، دوسرا خط بیوی کا تھا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا اللہ سے دعا کرو، تو میں دعا کرتی تھی، اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی۔ میں عرض کر رہا ہوں دعا میں اللہ نے ایسی طاقت رکھی کہ یہاں دعا مانگنی، ادھر اللہ نے دل کی دنیا کو بدل دیا۔ آج ہم دعا دل سے نہیں کرتے، جب بھی اللہ سے مانگنا دل سے ہوگا، درد دل سے مانگنا ہوگا، آنکھوں سے آنسوں کے قطرے گریں گے، اللہ کی وہی مدد جو حضرات صحابہ سلف کے ساتھ تھی، اللہ کی وہ مدد آج بھی اترے گی۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابن جوزی نے البر والصلہ میں ایک واقعہ لکھا، امام اسحاق بن عباد بصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ والے بزرگ گزرے، یہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں رات سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا، اچانک مجھے کوئی کہہ رہا ہے اغیث الملہوف، ایک پریشان زدہ ہے جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد بصری کہتے ہیں میں باہر نکلا، دائیں بائیں میں نے تلاش کیا کون ہے اس کی مدد کروں، لیکن مجھے کوئی نہ ملا، میں واپس آ کر سو گیا، پھر خواب دیکھتا ہوں کوئی کہہ رہا ہے اغیث
الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے اس کی مدد کرو۔ کہتے ہیں پھر میں اٹھا باہر نکلا، گلی میں دائیں بائیں تلاش کیا، کوئی نہ ملا، پھر لیٹ گیا۔ تیسری مرتبہ خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اغیث الملہوفہ، ایک پریشان زدہ ہے، جاؤ اس کی مدد کرو۔ امام اسحاق بن عباد بصری کہتے ہیں اب میں اٹھا اور میں باہر نکلا اور میں نے 300 دراہم لیے، اپنے تھیلے میں ڈالے، اپنا گھوڑا کھولا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نہیں پتا یہ آدمی کون ہے، کہاں ہے، رات کے اس اندھیرے میں اس کو کہاں تلاش کروں، مولا کریم یہ جہاں بھی ہے تو میرے گھوڑے کو وہاں پہنچا دے۔ امام اسحاق بن عباد کہتے ہیں میں گھوڑے پر بیٹھا ہوں، گھوڑا چلتا رہا، رات کا آخری پہر تھا، چلتے چلتے مسجد کے دروازے کے پاس آ کے رک گیا۔ کہتے ہیں میں گھوڑے سے نیچے اترا، مسجد میں گیا، آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تہجد کا وقت بالکل قریب ہے، مسجد میں اندھیرا ہے، ایک کونے میں دیا جل رہا ہے اور ایک نوجوان سجدے میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے کہ اس کو ہچکیاں لگی ہوئی ہیں۔ امام اسحاق بن عباد قریب جا کر بیٹھے، کہا میں اس کا رونا دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اور اس کی ہچکیاں سن رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کے آنسو بڑے پسند، ادھر آنسو کا قطرہ گرتا ہے، حدیث میں آتا ہے مکھی کے سر کے برابر اللہ جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ انسانوں کے سامنے آنسو نہ بہائیں، اس رب کے سامنے آنسو بہائیں جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، جو ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اسے شرم اور حیا آتی ہے، جو زندگی کے 70 سال کے گناہوں کو اسلام لانے پہ معاف کر دیتا ہے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ادھر آنسو کے قطرے گرے۔ امام اسحاق گھر سے یہ رقم لے کر ان کے قریب پہنچے، نوجوان نے سر اٹھایا، امام اسحاق کہتے ہیں بیٹا یہ ہدیہ قبول کرو، وہ انکار کرتا ہے، انہوں نے اصرار کر کے ہدیہ دیا۔ پوچھا بیٹا تم کیا مانگ رہے ہو رات کے اس پہر میں؟ نوجوان امام اسحاق بن عباد کو پہچانتا نہیں تھا، مسافر تھا، فرمایا حضرت میرے اوپر 300 درہم قرضہ ہے، اللہ سے قرضہ مانگ رہا ہوں، صبح میں نے ادائیگی کرنی ہے، میرے پاس رقم نہیں ہے۔ اب امام اسحاق جو گھر سے لے کر نکلے ہیں وہ بھی 300 درہم، وہ جو گھر سے لے کر نکلے اللہ نے جو ان کے دل میں ڈالا وہ بھی 300 درہم لے کر نکلے، ان کو ضرورت بھی ادھر 300 درہم ہے، انہوں نے 300 درہم اس کو دے دیے۔ نوجوان سے امام اسحاق کہنے لگے بیٹا مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کہا بیٹا فلاں جگہ میری مسجد، فلاں جگہ میری امامت، جب بھی کوئی مشکل تکلیف پیش آئے میرے سامنے آنا، میرے پاس آنا، انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی اور تکلیف کو میں دور کروں گا۔ اس نوجوان نے نظر اٹھائی، ایک نظر آسمان پہ ڈالی، ایک نظر امام اسحاق بن عباد بصری کے چہرے پہ ڈالی، فرمایا چچا جان جب بھی کوئی مصیبت آئے گی آپ کے دروازے پر نہیں آؤں گا، اسی اللہ کے دروازے پہ جھکوں گا، اللہ سے مانگوں گا، اللہ کے سامنے روؤں گا، اللہ آپ کو نیند سے جگائے گا۔ مجھے 300 درہم کی ضرورت ہوگی، آپ 300 درہم تھیلے میں لے کر رات کے اندھیرے میں مجھے خود تلاش کرو گے، دو زانو بیٹھ کر مجھے دو گے، اصرار کرو گے، آئندہ کے لیے تعارف کراؤ گے، میں اس اللہ سے مانگوں گا۔ تو میرا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے آج بھی اللہ سے مانگنے کی وہ فکر اور کیفیت بدل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی عطائیں آج بھی ہیں، انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، کوشش و زندگی اللہ کی اطاعت میں گزر جائے، لمحے کے بعد پتہ چلتا ہے، کچھ وقت گزرتا ہے۔ ہماری مسجد ہی کے نمازی تھے بابا جی میاں جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، 2 دن پہلے انتقال ہوا، اکثر نماز کے بعد ملتے تھے، یا میں اوپر جاتا جب لکھتا تھا عصر کے بعد، میں دیکھتا کبھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے، کبھی دعا کر رہے ہوتے تھے، کوئی بظاہر بیماری بھی نہیں تھی، الٹی ہوئی لے کر گئے، انتقال ہو گیا۔ انسان کی زندگی کا کوئی علم نہیں، ہم سوچیں کہ موت بڑھاپے میں آئے گی، ہم سوچیں کہ بیمار ہو کے مریں گے، حادثے کے بعد مریں گے، یہ ہماری کمعقلی ہے۔ کتنے ہوتے ہیں درس دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے، کتنے ہیں نماز میں کھڑے ہیں دنیا سے چلے گئے، کتنے ہیں رات کو سوتے ہیں صبح ہلاؤ پتہ چلتا ہے دنیا سے جا چکے ہیں۔ آج یہ ساتھ صرف دوستوں کا، عزیز و اقارب کا اس وقت تک ہے جب تک انسان کے جسم میں روح موجود ہے، ورنہ اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگ اگلا سوال کرتے ہیں جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب ہوگا؟ جی جنازہ ظہر کے بعد ہے۔ کچھ لوگ آئے جنازے میں، قبرستان بھی وہی جاتے ہیں پھر جن کا خونی تعلق ہے، کوئی خونی رشتے والے ہیں وہ بھی جاتے ہیں، جیسے دفنایا جلدی سے گھر آئے، ہاں جی بریانی لاؤ، قورمہ لاؤ، وہ سب مردے کو بھول گئے، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اس وقت تک ہے جب تک جسم میں روح ہے، روح چلی گئی کسی کا ساتھ نہیں، جانے والی چیز اعمال ہے۔ فکر یہ پیدا ہو جائے اللہ راضی ہو جائے، اولاد دین پر آ جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا دعا کا جتنا اہتمام ہوگا ہم اس کے اچھے
کے اثرات اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں دیکھیں گے۔ اولاد کو بٹھا کر آخری بات عرض کر رہا ہوں، ان کے سامنے زندگی کا نظام الاوقات بناؤ۔ اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو انسان بٹھائے کہ بیٹو کمانا آپ نے ہے، نوکری بھی کرو۔ نوکری کا ٹائم اس وقت سے اس وقت تک ہے، 8 سے لے کر 5 تک آپ کی نوکری۔ فجر کے بعد قرآن کی تلاوت، فجر کے بعد آدھا سپارہ 1 سپارہ آپ نے قرآن پڑھنا۔ یہ وقت آپ کے ذکر اور تلاوت کا، بیٹا یہ وقت آپ کی مسجد کا، یہ وقت گشت کرنے کا، یہ وقت لوگوں کو دعوت دینے کا، دین پر بلانے کا۔ یہ فکر پیدا ہوگی، اللہ رزق کے غیبی انتظام کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ان سب چیزوں کو جو جوڑا ہے فکر سے۔ ایک صحابی آئے مالک بن اشجعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے گرفتار تھے، حضور کے پاس آئے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، حضور سے وظیفہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بیٹا گرفتار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اختیار کرو، بیٹے سے کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ انہوں نے بیٹے کو یہ پیغام دے دیا، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنا شروع کیا۔ پہلی بات حضور کی تھی تقوی، گناہوں سے بچیں گے وظیفہ بھی کام کرے گا۔ ہم گناہوں سے نہیں بچتے، کہتے جی وظیفہ بتاؤ۔ ایک آدمی فرض نماز نہیں پڑھ رہا، تلاوت نہیں کر رہا، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر رہا، تو وظیفے کا اثر نہیں، اثر تب ہوگا جب عبادت ہو۔ دیکھیں گولی اگر پستول میں ڈال کے مارو شیر بھی مرے گا، اور گولی ہاتھ سے مارو چوہا بھی نہیں مرے گا۔ ہاتھ سے گولی مارو چوہے کو بھی نقصان نہیں، پستول میں ڈال کے مارو شیر کو بھی مار دے گی۔ نماز ہوگی، عبادت ہوگی، پھر وظائف کام دیں گے۔ ایک آدمی کو بھوک لگے، وہ صرف وظیفہ نہیں پڑھتا، وہ کھانے کی فکر کرتا ہے، وہ صرف یا رزاق یا وہاب نہیں پڑھتا۔ گاڑی خراب ہو جائے صرف ہم وظیفہ نہیں پڑھتے، گھر کے اندر کام کی ضرورت ہو جائے صرف وظیفہ نہیں پڑھتے، ہاتھ پاؤں ہلاتے، ہاتھ پاؤں ہلا کر اعمال کا اہتمام کر کے گناہوں سے بچ کر پھر جب وظائف ہوں پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اس صحابی نے ادھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا شروع کیا، اچانک پاؤں کی زنجیریں، ہاتھوں کی زنجیریں کھل گئی، اونٹنی پہ سوار ہوئے بھاگے۔ گھر میں جتنی اونٹنیاں تھیں وہاں قید خانے میں، وہ بھی سب ان کے پیچھے بھاگیں، باقی جانور بھی ان کے پیچھے پیچھے یہ بھاگے، اونٹنیوں کو دیکھ کر وہ بھی بھاگے۔ تو یہ بھاگتے ہوئے آئے، پیچھے پکڑنے والے دشمن آئے، پکڑ نہ سکے۔ یہ گھر کے قریب پہنچے، ماں باپ کو آواز دی، دروازہ کھولو آپ کا بیٹا آ گیا۔ ماں شوہر سے کہتی ہے بیٹے کی آواز ہے، شوہر کہتا وہ تو قید میں ہے، وہ کیسے آ گیا؟ کہانی مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کی آواز ہے۔ دروازہ کھولا، بچہ اندر آیا، اونٹ پر بیٹھ کر سارے اونٹ ہی اونٹ، جانور ہی جانور، پورا گھر بھر گیا۔ حضور کے پاس اگلے دن آئے، یا رسول اللہ کیا حکم ہے ان کا؟ یہ سارے اونٹ ساتھ چل کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جب زندگی میں تقوی ہو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں وہم اور گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہا یہ تقوی تھا، اللہ نے رزق عطا فرما دیا۔ تو میں نے عرض کیا اسلاف کی یہی عادت تھی، اعمال پر زندگی لے کر آئے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔